میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے، حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے، علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے، میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، در سے امن و امان کی خوشبو۔ محترم ناظرین، آداب و تسلیم۔ خوشب اردو نام سے منسوب اس پروگرام میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ خوشب اردو پروگرام ایک ادبی پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم ادب بالخصوص اردو زبان کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اور آج ناظرین ہماری یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ان سے مجھے خود تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اپنے استاد محترم سے کچھ چند الفاظ میں گفتگو کر سکیں، اور میں اس شعر سے سب سے پہلے ان کا تعارف کرنا چاہوں گا ناظرین کہ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ جہاں ناظرین آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں دلہی یونیورسٹی بالخصوص جن کا تعلق ذاکر کالج حسین سے رہا، ایک معتبر محتشم استاد جناب سید نیاز احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیاز سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور بہت اصرار کے بعد، مجھے پتہ ہے بہت اصرار کے بعد آپ نے قبول کیا اس لب کشائی کے لیے۔ بس امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ نیاز سر، آپ کا تعلق الحمدللہ درس و تدریس سے رہا ہے۔ آپ ذرا ہم ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ کتنے سالوں تک چلا ہے؟ تقریباً 50 برس تک۔ اللہ! ہاں، جس کو کہہ لیجیے پیشہ وارانہ انداز میں، اور بقیہ درس و تدریس کا سلسلہ تو پیدائش سے۔ پیدائش سے کیسے؟ پیدائش سے ظاہر ہے کہ ماں سے بہت کچھ سیکھتے تھے، اور اس کے بعد دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ اس طور پر جو گہوارہ ہے جی، تعلیم کا، وہ ماں کی گود ہے۔ یقیناً، بالیقین۔ تو یہ باضابطہ اسی لیے میں نے کہا کہ جہاں تک پیشہ وارانہ انداز کا تعلق ہے، اس کا سلسلہ یعنی ایک قلیل مدت تک رہا ہے، اور وہ تقریباً 50 برس۔ ماشاءاللہ۔ اب سبق دوش ہو گئے، ایام کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ صرف ایک شعر عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد۔ بہت کچھ سکھایا ہے حالات نے، بہت کچھ سکھایا ہے حالات نے، یہ درویش دنیا کا ممنون ہے۔ کیا بات ہے! یہ بالکل گویا کہ اس کا ایک نچوڑ گویا کہ آپ کہہ لیجئے۔ نیاز سر، میں بات وہاں سے کرنا چاہوں گا کہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، لٹریچر کی بات کرتے ہیں، تو لٹریچر، ادب اور زندگی، کیا اس میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے اس میں؟ بہت سی سیدھی سی بات ہے کہ زندگی کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جس میں بے ادبی سے لے کر ادب تک شامل ہے، اور اسی وجہ سے زندگی کے نشیب و فراز میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، ان میں آپ کی شرارتیں بھی ہیں بچپنے سے لے کر، اور اسی کے ساتھ آپ کے نشیب و فراز کے وہ مراحل ہیں جن کو آپ زندگی کے سفر میں طے کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ شیریں اور تلخ تمام تجربات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جی۔
जद्द व जहद की सरगर्मियाँ भी हैं, मनाजिल भी हैं, न मालूम कितने संगे मील आते हैं आहा। और आपको किसी ख़ास मंजिल तक ले जाते हैं। जी जी। इसी वजह से ज़ाहिर है कि उस मंजिल का पता नहीं रहता और ज़िंदगी का सफ़र ये चलता रहता है। जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है जी। तो आम तौर पर मफरूज़ा यही है कि अदब एक तरह से ज़िंदगी का अक्कास है, हाँ। तर्जुमानी करता है। और ज़ाहिर है जब ज़िंदगी की तर्जुमानी कर रहा है तो अदब के जो गोशे हैं सिर्फ़ इस बात में नहीं हैं कि हम इश्क़ व हुस्न की बातें कर लें या मार्फत या मुतसव्वफ़ाना अंदाज से हम चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू कर दें जी। या फ़िक्र की उन गहराइयों को कुरेदने की कोशिश करें जहाँ हम फ़लसफ़ियाना अंदाज में मुशगाफिया करें या उनका इजहार करें। जी जी। ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत में ज़िंदगी जो है वो ख़ुद हमें उन चीज़ों से आगाह करती है जिनका हमें इल्म नहीं होता जी बिल्कुल। और असर नौ बाज़याफ़्त करते हैं। यकीनन। अदब का काम भी अल्फाज के सहारे जी बिल्कुल। ज़िंदगी की बाज़याफ़्त है। बिल्कुल। क्या ये कहना दुरुस्त है कि वक्त के साथ अदब का जो दायराकार होता है वो बदलता रहता है इसमें? बिल्कुल सही फरमाया है। बग़ैर मतलब तब्दीली के, बग़ैर तग़य्युर व तबद्दुल के जी। चीज़ें मुमकिन नहीं हैं और ये तो एक फ़ितरी अमल है, कुदरती अमल है जिसको आप किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे हवास ख़म्सा जो हैं जी। यानी वो मुतासिर होते हैं और उनका अमल और रद्द अमल जारी व सारी रहता है। जी। और वरना शायद जो ज़िंदगी की आज तस्वीरें हम यानी अनवा अक़साम तरीक़ेकार को या मुतनव्वे रंगारंग चीज़ों को देखते हैं वो हमारे सामने इस तरह से नहीं आती। कल हम क्या थे, आज हम क्या हैं, यही सब वो सिलसिले हैं जो इर्तिक़ाई ज़िंदगी के सफ़र को हम तक लेकर आती हैं। अदब भी इसी का नाम है। बिलख़ुसूस जैसे कि ज़िंदगी जो है वो फ्लैट नहीं रहती हमेशा, उसमें उतार चढ़ाव भी होती रहती है। तो इस तरह मैं समझता हूँ इसका अक्स जैसा कि आपने कहा अदब में भी मिलना लाजिम व मलज़ूम है। अदब की हम बात कर रहे हैं, क्या अदब सीखना कह लीजिए या अदब पढ़ना ये मुश्किल काम है? अदब को समझना मुश्किल काम है और पढ़ना? पढ़ना तो मतलब कोई भी पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है अदब असल में एक शऊर व आगही का नाम है। बिल्कुल इसी तरह से मैं कहता हूँ कि बेअदब कहते हैं कि साहब बेनसीब है, बेनसीब, बाअदब बानसीब, ज़ाहिर है बानसीब है। और हम ये कहते हैं कि आप बहुत ही अदब से पेश आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके यहाँ एक सलीक़ा है, आपके यहाँ एक हुनर है कि किस तरह से आप अपने को पेश कर सके। ज़ाहिर है कि ये हुनर का फ़न जो है हर एक के बस का नहीं है कि वो इक्तिसाब कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अदब में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सतही तौर पर आपको नज़र आती हैं कि ये इसी तरह से हो सकता है, मगर बबातिन वो बिल्कुल दूसरी होती है। अच्छा, उनको तलाश करना ये आपके ज़हन रसा का काम है कि आपके जहन की रसाई कहाँ तक है, आप किस हद तक चीज़ों को समझ सकते हैं, आपकी बारीक निगाही जो है यानी वो किस हद तक सही तज़किया कर सकती है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए मैं एक बहुत आम सा शेर आपको सुना देता हूँ। खुल नहीं सकती हैं अब आँखें मेरी, खुल नहीं सकती हैं अब आँखें मेरी, जी में ये किसका तसव्वुर आ गया। बहुत सीधा सा है, कोई आम फहम है। अच्छा, हर शख्स अपने लिहाज से इसका मतलब निकाल लेगा कि हमारे दिल में एक महबूब का या उसके किसी दोस्त का, किसी यार का ख्याल आ गया है। अब यह है कि मैं उसी में खोया हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है तो पता चला है एक तो जी है जो दिल का मामला है। हम ये कहते हैं हमारा जी जो है वो ये नहीं चाहता है, दिल नहीं चाहता है। एक दिल का मामला है, एक उस आँख का है जो ज़ाहिरी आँख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा दिल का जो मामला है
جی کا جو معاملہ ہے اس میں خیال یار ہے. جب خیال یار ہے تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں مگر ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو مفہوم بالکل بدل جاتا ہے. اپنے اندر یعنی ایک گہرائی لے کر آتا ہے. یہ محض سطحی بات نہیں ہے بلکہ تہداری ہے. اسی لیے یعنی وہ استعمال کرتے ہیں کہ سادگی میں اگر پرکاری نہ ہو تو وہ فن نہیں ہے. اسی لیے کیا بات ہے. ہاں، اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیب کا تننا ہر ایک کے باس کی بات نہیں ہے. ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بالکل وہ بھی ایک فن ہے، کاریگری ہے. تو یہ کاریگری جو ہے یعنی ادب شناسی کے ساتھ بھی ہے، ادب نوازی کے ساتھ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ کون ادب کا مطالعہ کر کے اس سے واقعی فیضیاب بھی ہونا چاہتا ہے اور اپنے کو سیراب بھی کرنا چاہتا ہے. بالکل یقین. نیاز سر، الحمدللہ آپ بتا رہے ہیں کہ 50 سال تقریباً درس و تدریس میں آپ نے گزارے ہیں. بہت گویا کہ ہاف اے سینچری ہے یہ 50 سال. بہت لمبا اور طویل عرصہ ہے، اور اس میں الحمدللہ میرا نام بھی شامل ہے کہ مجھے اب آج بھی یاد ہے 1996 غالباً 1996 میں آپ کی پہلی کلاس ہو رہی تھی اور آپ نے میر تقی میر کے ساتھ آغاز کیا تھا. نیاز سر، ان 50 سالوں میں ادب کے حوالے سے آپ نے بہت ادبا کو آپ نے پڑھا ہے، شعرا کو آپ نے پڑھا ہے، نثر نگاروں کو پڑھا ہے، ناول نگاروں کو پڑھا ہے. آج اس موڑ پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب شاعر یا کامیاب نثر نگار بننے کے لیے کون سی باتیں، مختصراً کون سی باتیں ضروری ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ اگر عرض کروں جی تو یہ ہے کہ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ہی آپ چیزوں کی شناخت بھی کر سکتے ہیں، آپ کی نظر میں وسعت بھی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی ذہن میں جو توانائی ہے وہ خود ایک طرح سے آپ کی شخصیت کی بالیدگی کا سبب بنے گی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگر فرض کر لیجیے غالب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ آج غالب کو پڑھ کر آپ نے کچھ سمجھا، آج کل پڑھ رہے ہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ گہرائی اور گہرائی آتی رہتی ہے؟ یقیناً. وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے ہم اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. دیکھیے، کوئی بھی فرد جو ہے نہ ہی وہ راہب ہے، نہیں آپ سے سمجھ لیجیے گوشہ نشین ہے. جی جی جی. جب وہ گوشہ نشین ہے تو اس کے حرکات و سکنات متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کی چیزوں سے، لوگوں سے، اس کے موروثی اثرات سے. تو جب یہ تمام چیزیں چلتی ہیں سائملٹینیسلی، اس لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے عوامل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، تو جب یہ چلتی رہتی ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے اس کی توجیہ کرتا ہے، اس کی تعبیر کرتا ہے، اس کو شناخت کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. آپ کسی پرانے طرز فکر رکھنے والے شخص کے پاس یہ لے جائیں، کتنے ہی سمجھدار ہوں لیکن گاؤں میں بیٹھا ہے جس کو علم نہیں کہ یہ موبائل ہے، آپ کہیں گے یہ دیکھو بھئی یہ کیا ڈبیا لیا ہے، یہ اس کے تجربے کی بات. جی جی جی. تو جب تک ماحول وہ نہیں ملے گا اس وقت تک تو نہیں ہے. صحیح. آج کل کے بچے ہمارا تجربہ لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، اور جذباتی سارے سلسلے وہ چلتے ہیں ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد کے ساتھ. یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک طرح سے یعنی زندگی کا نام ہے کہ جو سلسلہ ٹوٹتا ہی نہیں. اس سیگمنٹ کے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر یا نثر نگار کون ہے؟ میرے سب پسندیدہ شاعر ہیں جو اچھے شعر کہتے ہیں. نمبر 1. اچھا اچھے شعر کا معیار بڑا مشکل ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیسٹ ورڈ ان دیئر بیسٹ آرڈر از پوئٹری، ہے نا. تو حالانکہ یہ بالکل محمل سی بات لگتی ہے مجھے. وجہ یہ ہے کہ ہر لفظ جو ہے اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے. بالکل. جب آپ ڈکشنری کھولتے ہیں کوئی لفظ دیکھتے ہیں تو وہ مردہ ہے،
جب کسی شاعر کے پاس یا کسی ادیب کے پاس یا کسی فنکار کے پاس جس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہے، جب وہ اس کو وہاں سے چنتا ہے تو وہ متحرک ہو جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے. جان آ جاتی ہے، اور جب جان آ جاتی ہے تو اس کو وہ نچاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، بولتا کیا بھی بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اسی وجہ سے جو ناول آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنا پسندیدہ، تو آپ کی جذبات امٹتے ہیں، دل بھر آتا ہے، آپ سوچتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا. کبھی آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کبھی ڈر جاتے ہیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کا جادو ہے، چاہے وہ شاعری میں ہو یا نثر میں ہو، وہ سر چڑھ کر بولتا ہے. ہاں، صحیح ہے. مگر آپ نے ایک نام نہیں لیا، بالکل ہیں؟ ایک نام نہیں لیا، یعنی کہ نام لینا میرے لیے مشکل ہے. وجہ مشکل ہے. یہ ہے کہ مثلاً اب ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو، اور وہ بھی بالکل نامعلوم شخص کا ہے، اور جس کے بارے میں میں نے تفتیش بھی کی تو پتہ چلا شاید وہ کوچوان یا گاڑی بان ہیں. جام بھرتا ہوں، جام بھرتا ہوں، اٹھاتا ہوں، پٹک دیتا ہوں. جام اٹھاتا ہوں، جام بھرتا ہوں، اٹھاتا ہوں، پٹک دیتا ہوں. پٹک دیتا ہوں. کوئی غم کا نہیں، ہاں، احساس کا مارا ہوگا. اب اس میں غم جو ہے صرف ایک وہ چیز نہیں ہے کہ آپ افسردہ بیٹھے ہیں یا کوئی حادثے سے گزر گئے ہیں، جی. بلکہ یہ ایموشن کی بات ہے. لیکن احساس جو ہے بغیر آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں کس چیز نے آپ کو زخمی کر دیا ہے. جی. تو یہ جو احساس کی بات ہے، یہی ایک طرح سے نازک فرق ہے جہاں ہم اچھے اور برے میں فرق کرتے ہیں. فرق کرتے ہیں، بالکل بالکل. میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے. حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے. علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے. میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، درس امن و امان کی خوشبو. بحیثیت ایک استاد، آپ کیا یعنی کہ کیا صلاح و مشورہ دینا چاہیں گے ان بچوں کو، ان طلباء کو جنہیں ایسا لگتا ہے کہ ادب پڑھنا، شاعری پڑھنا مشکل ہے یا نثر کو سمجھنا مشکل ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ زندگی میں تو ہر چیز مشکل ہے، سب سے بڑی بات ہے، سوائے سانس ہے کہ جو اوپر سے چلتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز مشکل ہے نا. تو یہ تو کہنے کی بات ہے. اگر آدمی میں ذوق، شوق، لگن ہو، اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایٹیچوڈ ہو، ایک رویہ ہو چیزوں کو اپنانے کا، تو پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اگر آپ 2 قدم چلتے ہیں اور آپ کو جستجو ہے تو منزل آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں پر بچوں کے لیے یہ ہے کہ اب دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے ان بڑوں کا ہے کہ جو ان کو ترغیب دے، ان کے مزاج کے اعتبار سے، ان کے استاد طبع کے اعتبار سے ان کی تربیت کریں، کہ یہ راہ ہموار کریں. ہاں. تو اگر تربیت آپ نہیں کرتے ہیں، ان کو سکھاتے نہیں ہیں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک طرح سے کچی مٹی ہے، گیلی مٹی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جیسا چاہیں آپ ان کو ڈھال دیں، کمہار کی حیثیت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب وہ بچے جو ہیں ان کو اب پتہ نہیں ہے کہ ہاں یہ صاحب ادب کیا ہے، لٹریچر کیا ہے. ہم ادب سے آپ بہت مہذب ہیں، آپ ادب بہت اچھی طرح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، فضول کی مطلب عام گفتگو میں یہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچئے تو آخر یہ ادب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ظاہر ہے کہ یعنی ہماری بول چال کی زندگی سے، بچپنے سے ہے. جی بالکل، ہے نا. ہم سکھاتے ہیں بچوں کو شور مت کرو، بیٹھ جاؤ. گویا ہماری یہ تہذیب ہے، ادب جو ہے زندگی ہے، تہذیب ہے. تو جب آپ ایک خاص نہج میں اس کو لے چلنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے. آپ اپنے بچے کے لیے تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کانوینٹ اسکول میں پڑھے.
آپ کوشش کریں گے کہ اٹھا کے اس کو دے جائیں، صبح سو بھی رہا ہو، جگائیں گے، رو بھی رہا ہو، آپ پھسلائیں گے، پٹائی بھی کریں گے، آپ لے جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں کر سکتے ہیں تو آپ اس کے رویے کے مطابق اس کو کیوں نہیں ڈھال سکتے، کیوں نہیں سکھا سکتے جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا بات ادب کے لیے بھی یہی ہے۔ کیا بات ہے، گویا کہ ادب بالکل ایک شخصیت، ایک انسان کی شخصیت کو سنوارتا ہے، وہ کو بالکل صحیح، تشکیل دیتا ہے گویا کہ۔ بالکل صحیح بات ہے۔ نہیں؟ اگر ادب نہ ہو تو بے ادب ہو جائے آدمی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نیاز سر، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یقیناً سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے کہا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان 50 سالوں کا جو تجربہ رہا آپ کا، کیا سوشل میڈیا ادب کے فروغ کے لیے ایک رکاوٹ بن رہی ہے یا پھر اس کے لیے ایک مثبت انداز ہے؟ کیا ہے، مثبت ثابت ہو رہی ہے؟ جب میں آج سے تقریباً کانفرنس ہوئی تھی یہاں پر، اس میں نے شرکت کی تھی، جی اس میں اقبال پر میں نے بہت ہی مختصراً جامع اور کم سے کم الفاظ میں بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آج کا جو ایج ہے، دور ہے، سمجھ لیجیے اس طرح کا ہے کہ آپ کی ساری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں رفتہ رفتہ یہ ختم تو نہیں ہوں گی، مگر یہ ان پر حاوی ہو جائے گا۔ حاوی اس معنی کر ہو جاتا ہے، ابھی مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا لیپ ٹاپ پر کہ انہوں نے کھولا برش سے اور کہا کہ یہ برش ایسے ہیں کہ اس سے سب کچھ آپ پینٹ کر سکتے ہیں، اور چشم زدن میں میرے سامنے وہ کینوس آ گیا کہ میں ایک ایک بال کو گن کر سکتا تھا، آنکھوں کے پلکوں کی ڈیزائن کو دیکھ سکتا تھا، اور لبوں کی تمام تراش خراش کو محسوس کر سکتا تھا، اور رنگ و روپ کو دیکھ سکتا تھا، اور چشم زدن میں ہم نے وہ پینٹ دیکھ لیا۔ تو اب ظاہر ہے جو آرٹسٹ بیٹھ کر مہینوں پینٹ کر رہا ہے، آج صرف ایک نوک کے قلم کی جنبش سے جو کمپیوٹر میں ہے، آپ بہترین شاہکار بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اب ظاہر پہلا تو وہ کہہ رہا تھا کہ صاحب ہم یعنی جس کو تجریدی آپ آرٹ کہہ سکتے ہیں، ایبسٹریکٹ آرٹ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اس میں بنا دیا آپ نے مذاق کے طور پر۔ لوگ کہتے تھے یہ تو خالی کینوس ہے، کہتے صاحب آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ گھاس ہے۔ کہتے گھاس کہاں ہے؟ کہتے آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ گائے چر رہی تھی؟ کہتے صاحب گائے کہاں ہے؟ کہتے چر کر چلی گئی۔ تو یہ جو ایبسٹریکٹ آرٹ کی خوبی یہ ہے کہ ذرا سا حاشیہ دے دیجیے آپ، اور پھر اس کے بعد دوسرے کے تخیل کے لیے چھوڑ دیجیے۔ یہاں معاملہ ہی اب دوسرا ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی ورڈس اور میوزک، اسی کے ساتھ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو بڑی حد تک یہ ضرب کاری ثابت ہوگا۔ یہ دوسری بات ہے کہ لوگ جس طرح سے آج بھی باتھ روم میں گنگناتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ذہن کی پرورش کرتے رہیں گے، اور تخلیق کے کہیں نہ کہیں چشمے پھوٹتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں کیا پیغام تو نہیں بلکہ کیا کہنا چاہیں گے اپنے ہمارے ان ناظرین سے، بالخصوص جو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں، نثر میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ دیکھیے ادب نام ہے دونوں چیزوں کا، نثر کا بھی اور شاعری کا بھی، اور یہ دونوں جو ہیں آپ کے وجود کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہاں یقیناً۔ اچھا، جب وجود کے اظہار کا ذریعہ ہے تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے وجود میں ان تمام چیزوں کی سمائی جتنی ممکن ہو سکے کر لیں جو آپ کے گرد بکھری ہوئی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑوں کی صحبت اختیار کریں، نیک صحبت اختیار کریں، مطالعہ کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یقیناً یقیناً۔ تو آپ اگر سرسری طور پر آپ گزرنا چاہتے ہیں تو گزر جائیے، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ غور کریں گے تو ہر قدم پر آپ کو ایک منزل بھی نظر آئے گی، اور آپ اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے جائیں گے ان لوگوں کے لیے، مستقبل میں ہاں، رہنمائی کے لیے۔ بالیقین، بالیقین۔ نیاز سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ
کی تشریف آوری کا، اور یہ امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی باتیں آپ نے بتائیں ان سے ہمارے ناظرین ضرور استفادہ کریں گے۔ نہیں، آپ میں اس قطع کلام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو چونکہ آپ شاگرد رشید بھی رہے ماشاءاللہ، اللہ اور یعنی اسی کے ساتھ ہونہار طالب علموں کا آپ نے رول بھی نبھایا، میں تو یوں کہوں گا، اور اس کا ثبوت آج پختہ طور پر آپ نے دیا کہ مجھے آزمائش میں لا کر یہاں بیٹھال دیا۔ کیونکہ ہمیشہ آپ ہماری کلاس لیتے ہیں، آج ہم نے آپ کی کلاس لی۔ اب یہی میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے بہت سیکھا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھیوں میں جو پہلے طالب علم موریشس کے ملے تھے، جی وہ فاضل منگلو صاحب، جی پھر اس کے بعد رحمت الہی رحمت صاحب، اللہ صاحب، جی پھر آپ۔ تو ظاہر یہ جو سلسلہ تھا، یعنی کہ موریشس اسٹوڈنٹس کو میں کیوں کر تعلیم و تدریس کے ذریعے سے کم از کم اس زبان کی شناخت اور اس سے روشناسی کروا سکوں، اس کی کوشش کی، اور اس میں میں نے بہت سیکھا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ یعنی غیر شعوری طور پر میرے استاد ہیں۔ نہیں، بس یہ آپ کا بڑا پن ہے حضرت، بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دراز عمر عطا فرمائے اور صحت بھی عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ آئندہ بھی کبھی موقع ملے اور اسی طرح آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں۔ تو ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، اور اسی کے ساتھ یعنی مجھے یہ اعزاز بخشا۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، خوشبو اردو نام سے منسوب یہ پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آج ہماری خوش بختی رہی کہ خود میرے جو استاد محترم رہ چکے ہیں، جناب سید نیاز احمد صاحب، جو دہلی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، 50 سال آپ نے درس و تدریس یعنی کہ ٹیچنگ میں آپ نے گزاری ہے، بہت لمبا عرصہ ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنے اساتذہ، کتنے شاگرد آپ کے زیر سائے جو ہے پروان چڑھے ہیں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نیاز سر کو دراز عمر عطا فرمائے اور صحت یاب رکھے۔ اپنا خیال رکھنا، اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، آداب و تسلیم۔ میں گزرتی ہوں مثل باد نسیم، انجمن مشک بار ہوتی ہے، حسن اور عشق سے واسطہ ہے میرا، میرے دم سے بہار ہوتی ہے، علم و تہذیب کا وسیلہ ہوں، مجھ پہ دنیا نثار ہوتی ہے، میں ہوں اردو زبان کی خوشبو، درس امن و امان کی خوشبو۔